اس ساری سچویشن پہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں, بتائیں عوام کو. آپ کس قسم کی رائے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ مثلاً کہ یہ جو سارا سینیریو بن گیا ہے, 2 ماہ میں زندگی اجیرن کر دی گئی ہے ایک عام انسان کی, عام پاکستانی کی, اس قدر برے حالات کر دیے گئے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار جو وقت کی گورنمنٹ ہے وہی ہے نا جی. ان کو بھی تو اس طریقے سے لے کے آیا گیا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آئے کیوں تھے؟ یہی تو سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے بڑا تجربہ ہے, آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو بیٹا بات سنو, میں نے ایوب خان سے لے کے اور آج تک کے ادوار دیکھے. مجھے آپ ایک بات بتا دیں, آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کا ملک خوبصورت ہو, آپ کے لوگ خوبصورت ہوں, وہ ہیلدی لائف گزاریں, ٹھیک ہے؟ تو ہم کہ جائے کہ ہم اس طرف توجہ دیتے, ہم نے توجہ دی IMF پہ. کیوں کہ ہم نے پہلے خزانہ خالی کیا, پھر ضرورت پڑی, جب دکان میں سے گودام میں سے مال نکلتا ہے نا تو دکان کی جو انکم ہے وہ ڈیفیشنسی میں جاتی ہے. ہم نے دکان خالی کر دی تھی, خالی دکان جب انہوں نے عمران خان کے ہاتھ میں پکڑائی ہے تو اس نے کچھ تو سودا ڈالنے کی کوشش کی ہے نا. اور جب سب سے قیمتی جو سودا ڈالنا چاہ رہا تھا وہ اس دکان میں, وہ رشیا سے آئل کا ایگریمنٹ تھا. جی بالکل, بہت زبردست. لیکن اس نے وہ نہیں ڈالا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کو تباہی کے, پھر دیکھیں ڈالرز میں کرنسی میں سمگلنگ ہو رہی ہے, پیسے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے وہ کر رہی ہے تو اس سے دوگنا مسلم لیگ کر رہی ہے, مسلم لیگ کر رہی ہے تو اس سے دوگنا پیپلز پارٹی کر رہی ہے. یار واضح حق کو نکارہ خدا سمجھو. لانچوں میں گئے ہوں گے پیسے تو میں کہہ رہا ہوں نا یار, 100 میں سے 1 بندہ تو سچ بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں بول رہا ہوتا. تو اس کا مطلب پیسے گیا یہاں سے پیسہ ہمارے ملک سے. یار یہ کیمرہ بھی آپ کا ہے, گاڑی بھی آپ کی ہے, تو میں کہتا ہوں یہ بتائیں آپ نے کہاں سے خریدی؟ کہتے ہیں جی میں نہیں دکھاتا. اسے کہو تو کہتے ہیں کہ تم نے الزام لگایا لہذا تم پروف کرو. یہ سازش کو کیسے دیکھتے ہیں, کوئی سازش اور مداخلت, اس کا کیا عمل دخل ہے خاصا؟ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن کر دوں, سازش اور مداخلت. سازش کی جاتی ہے 4 دوستوں کے خلاف, سازش کی جاتی ہے, اور پھر ان کے نزدیک ہو کے جب سازش ہو گئی اوپر سے تو پھر آپس میں ملاقاتیں, جیسے امریکن ایمبیسڈر ٹکے ٹوکری جڑے MN تے MP سی انہوں نے گھراں چ جاندا سی, لا دے یار تیرے امریکن ایمبیسڈر ہون تے تمہاری کوئی ورتھ ہی نہیں ہے, تمہاری کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے. یہ تو اپنے لوگ بھی بکے ہیں نا جن کو وہ دینے جاتے ہیں. تو جیسے لوگ وہ ویسے ان کو مل گئے. آپ سے تو میری جو دوستی جب ہوگی جب میری اور آپ کی کوئی مینٹلی 60-70% تو انڈرسٹینڈنگ ہو. آپ کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے, اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کون سی ایسی قوت تھی, طاقت تھی جس نے یہ سارا کچھ ایک جھٹکے میں کر دیا اور عوام کے اوپر چوروں کو مسلط کر امریکہ تھا. امریکہ کا مین کیا کس نے یہاں پہ, ان کی تو اتنی ویلیو نہیں تھی کہ یہ خود سارے PDM والے کر سکتے. یہی اسی لیے وہی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جس کی ویلیو کوئی نہ ہو, جس سے سب کام لیے جا سکے. ان سے سب کام لیے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں انہیں 2 ماہ ہو گئے آئے ہوئے, آج تک IMF نے ایک پیسہ دیا ان کو؟ اور کیا بات ہو گئی بھائی, ان کی ڈیمانڈیں بھی پوری کرتے جا. انہوں نے بہت سخت شرائط رکھی ہیں اور وہ دے رہے ہیں نا یار, وہ 3.5 سال نہیں مانا. تو اب تو مان چکے ہیں, پیٹرول بھی اوپر چلا گیا, گھی اوپر چلا گیا, بجلی اوپر چلے گئی, ڈیم بند ہو گئے, ہر چیز, کارڈ وہ جو صحت کارڈ تھا وہ بند ہو گیا, لنگر خانے بند ہو گئے, وہ پناہ گاہیں بند ہو گئے. یہ تھوڑے دن بعد پتہ نہیں کیا بند کر دیں گے. اب آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ عوام کو کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ یہ سارا سمپل از دس کہ عوام کو باہر آنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اگر میں آ سکتا ہوں اس عمر میں تو سب کو آنا چاہیے. سب باہر آئے اور آ کے, میں تو کہتا ہوں کہ سب ملکوں میں پورا شہر سڑکوں پہ آ جائے, پورا شہر سڑکوں پہ آ جائے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بہت زبردست ان کا. سر آپ بھی کوئی اپنی رائے رکھتے ہیں, کچھ کہیں گے؟ میں یہ آپ نے جو بھی بھائی سے بات کر رہے تھے کہ مداخلت اور سازش, میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ایسا ہے کہ میرا نقطہ نظر اس سلسلے میں تھوڑا سا مختلف ہے. سازش جو ہوتی ہے وہ اندرونی لوگ کرتے ہیں, سازش امریکہ نے نہیں کی,
سازشی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر ہوتے ہیں. یہ مداخلت ہوئی امریکہ سے اور سازش کی اندرونی لوگوں نے. اور اندرونی لوگ کون ہیں؟ اب میں کیا عرض کروں آپ کو، ساری دنیا سے جانتی ہے کہ کمی سے اچھی چیز کوئی. میں یہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں ان لوگوں سے، یہ سیاستدانوں سے. یہ ایک بھٹو تھا جس کو میں پیار کرتا تھا، وہ چلا گیا، اس کے بعد میں نیوٹرل ہو گیا. اس کے بعد یہ عمران خان آیا تو میں نے اس کو لائک کیا اور اس کے لیے میں نکلا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتانے کو فوج کے بارے میں کہ فوج کتنی زبردست اور کتنی مزیدار چیز ہے. اور انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ترقی کا جو دور رہا ہے وہ فوج کا ہی دور تھا. بہت بڑا عمل دخل ہے، لیکن اس ٹائم آ کے میں عرض سنے نا، ڈیم بنے فوج کے دور میں بنے. اپنا جو اصلاحات ہوئی فوج نے کی، کیونکہ وہ بائی ہوک اینڈ کروک یہ چیزیں کر لیتے تھے. مشرف سے تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ جیسے وہ ماشاءاللہ دلیر تھا، زبردست آدمی تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ کالا باغ ڈیم جو ہے نا اس کا قضیہ ختم کر کے جاتا. لیکن دیکھیں کالا باغ ڈیم کوئی نہیں بنا سکا، لیکن جو فوج نے کام کیے وہ دوسری کوئی بھی لوگ نہیں کر سکے، سیاستدان نہیں کر سکے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے، ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی کہ چوکی دار جو ہے اس کو چوکی داری کرنی چاہیے، کہ گھر میں اگر ڈاکو آ جائیں تو چوکی دار کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھا رہے. ہاں جی، وہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بڑے یہ پیارے لوگ ہیں سارے کہ بھئی ان کو سب لوگوں کو کہ غلطی ہو گئی ہے اسے سدھاریں، ملک کا خدارہ خیال ہے. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی سدھرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. میرا خیال ہے کہ غلطی سدھرنی شروع ہو گئی ہے، یہ میرا اپنا ایک آئیڈیا. بہت اچھی بات ہے اگر انسان لوگوں کو ایسی ہوپ ہے. کہ غلطی سدھرنی شروع ہو گئی ہے. خان صاحب کو واپس دیکھ رہے ہیں آپ پھر؟ نہیں، خان صاحب تو ہر صورت میں واپس. آپ مجھے بتائیں یہ 12 لوگوں میں سے کوئی بندہ خان کی ٹکر کا ہے؟ لیکن وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں نا، سارے حلقوں کو اپنے انڈر کر رہے ہیں، سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود ہی ٹھپے لگانے والے ہیں. کراچی میں جو انتخابات ہوئے ہیں ضمنی الیکشن، آپ نے دیکھا ہے کیا قتل و غارت ہوئی ہے، خود ہی ٹھپے لگاتے رہے ہیں. تو یہ سارا سین اگر ادھر ہوتا ہے پنجاب میں تو کیسے دیکھیں؟ میرا خیال ہے لاہور میں اور پنجاب میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. سارے شہر کے بچے پنجابی سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہوگا تو اس کو روکنے والے بھی آئیں گے. تو روکنے والے وہی تو آپ دیکھیں نا، وہ روکنے والا جو بھی آئے گا وہ اس کو پراپر طریقے سے روکے گا. آپ اس بارے میں پریشان ہی نہ ہو. اور میں ایک سجیسٹ چیز کرنا چاہ رہا تھا، میری آواز پتہ نہیں وہاں تک پہنچتی ہے کہ نہیں، شاید کوئی دیکھ لے. ہاں جی، میں یہ عمران خان صاحب کو اپنے یہ جو ہینڈل کر رہے ہیں اس کو کیمپینز کو، جیسے کہ ہر علاقے میں انہوں نے جیسے جی بالکل، جو ضمنی انتخابات میں حصہ لے، انتخابات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے جو کہ ریسنٹلی آپ نے اس کو نمودار ہوتے دیکھا ہے، وہ ہے وکلا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلا بھی اپنا کردار ادا کر، وہ بھی ابھی اپنا کردار ادا کرے. پہلے وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، لیکن اب بہت بڑی تعداد وکلا کی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. میں یہ نہیں کہتا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خون خرابہ ہو، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو بھی ہم کو بھی. وہ بھی دیکھیں بینگ اے پاکستانی ہم بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی خون خرابہ ہو، لیکن اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، ایک جو پراپر طریقہ ہے کہ جو وکلا ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پہ وکیل صاحب ایک ہوں جن کی ڈیوٹی لگی ہو. یہ میں پیغام دے رہا ہوں، میرا پیغام پہنچ جائے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا. کہ یہ لوگ نکلے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ پہ، انہوں نے مہنگائی ختم کرنی تھی، مہنگائی مکانی تھی، مہنگائی مکاؤ. ان کے کنٹینر پہ لکھا ہوتا تھا مہنگائی مکاؤ مارچ. انہوں نے پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا، پاکستانی عوام کے سامنے مہنگائی ختم کرنے آئے اور مہنگائی دگنی سے چگنی کر دی. تو میں یہ عوام کو یہ پیغام دوں گا، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ تحریک بھی جماعت سے کوئی بھی لوگ ہوں اور وہ بس پاکستانی ہوں، بالکل. تو پاکستانی عوام کو میں یہ پیغام دوں گا، بھائی تم اسی ایک ہی بات کو دیکھ لو کہ وہ لوگ تمہیں کیسا چکر دے کے آئے ہیں. تو بھائی اس طرح کے چکر باز لوگوں سے آپ مت ہاتھ ملاؤ، مت ان کو ووٹ دو.
آپ نے خان صاحب کو بھی دیکھا ہے, آپ نے اور حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے, آپ دیکھیں کہ ان میں سے بہتر کون ہے. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. ابھی ضمنی انتخابات جو یہ لوگ تو اپنے آپ کو این آر او دے رہے ہیں, بس عوام کو تو صرف تکلیف ہی دے رہے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے, تھوڑا سا غلطی ہو گئی. یہ آئے صرف این آر او کے لیے تھے, ابھی ان کے گلے میں پڑ گیا ڈھول. ابھی پیچھے سے ڈنڈا ہے کہ بھائی اب کھڑے رہو, ابھی آ گئے ہو تو کھڑے رہو. این آر او تم دیکھ اپنے آپ کو دیکھ کے اپنی چیزیں معاف کروا کے بھاگ نہیں سکتے. اب ہماری بے عزتی ہے اگر تم بھاگ گئے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور مشکل میں پڑ گئے ہیں. اور مشکل میں پڑ گئے ہیں. اور زرداری صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بے غیرت آدمی تو ہے لیکن بہت زبردست آدمی ہے. اس نے ان سے جی بھر کے بدلے لے لیے, نون لیگ سے تباہ کر دی ہے. تباہ برباد کر دی. ان کو دیکھیں, کسی کو پتہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کسی کو پتہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے, کسی کو پتہ ہے یہ اے این پی کر رہی ہے, کسی کو پتہ ہے یہ باپ پارٹی کر رہی ہے, کسی کو پتہ ہے یہ کون سی پارٹی ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ شہباز شریف. شہباز شریف کون ہے؟ نون لیگ کا پرائم منسٹر. تو سارا ملبہ کس پہ گر رہا ہے؟ نون لیگ پہ گر رہا ہے. دیکھیں وہ اندھے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ, 35 سالہ ان کی کارکردگی ہے, حکومتیں انہیں سنبھالی رکھی ہیں, تو ان کو نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے.